الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل کے دور کے اندر لوگوں کو جہاں اور بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، وہاں سب سے بڑی پریشانی بچیوں کے اور بچوں کے رشتے نہ ہونا ہے. کافی سارے لوگ ہم سے اپنی اس پریشانی کے بارے میں رابطہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں جوان ہیں، ان کے رشتے کے لیے آپ دعا کریں اور ہمیں کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ ہماری بچیوں کی شادیاں اگر کسی قسم کی بھی ان شادیوں میں یا رشتے میں رکاوٹ ہے تو وہ دور ہو جائے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں اور بچوں کے رشتے آتے ہی نہیں ہیں، اگر آتے بھی ہیں تو وہ لوگ دوبارہ رابطہ نہیں کرتے، اگر رابطہ کرتے ہیں تو وہ رشتہ ان کے معیار کا نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ جو اس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، ان کے لیے میں ایک زبردست قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. یہ وظیفہ بہترین، بابرکت اور کامیاب وظیفہ ہے اور بہت آسان وظیفہ ہے. وہ لڑکا یا لڑکی جس کا رشتہ نہیں ہوتا یا نہیں آتا، یہ وظیفہ وہ خود بھی کر سکتے ہیں اور ان بچوں کے والدین بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اگر وہ یہ وظیفہ خود کریں یا ان کے والدین کریں تو اس وظیفے کی طاقت بہت زیادہ ہوگی، پاور بہت زیادہ ہوگی. ان کے علاوہ اگر کوئی کرے گا تو اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، اتنی زیادہ طاقت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے لیے خود وظیفہ کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ فکر، کوشش، درد، محنت، لگن اور جد و جہد کے ساتھ کرتا ہے. کسی اور کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، یا پھر یہ درد اور فکر، کوشش اور محنت والدین کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ والدین اپنی اولاد کے بارے میں جتنے پریشان ہوتے ہیں وہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ وظیفہ یا تو وہ بچہ ہے یا بچی ہے خود کریں یا پھر ان کے والدین کریں. اور یہ وظیفہ آپ نے روزانہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے، دن میں ٹائم ملے یا رات کو ٹائم ملے، صرف ایک مرتبہ کرنا ہے. وہ وظیفہ یہ ہے کہ پورے دن یعنی 24 گھنٹوں میں جب بھی آپ کو آسانی سے وقت مل جائے، دن کو مل جائے یا رات کو مل جائے، شام کو مل جائے، آپ نے ایک مرتبہ سورہ طہ جو 16ویں پارے کے اندر موجود ہے، سورہ طہ، اس کو پڑھ لیں. اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے. روزانہ آپ نے ایک مرتبہ سورۃ طہ پڑھنی ہے. 16ویں پارے میں موجود ہے طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ پوری سورت آپ نے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے.
اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنی ہے۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ اپنے رشتے کے مقصد کے لیے دعا مانگیں، اور یہ وظیفہ آپ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کا یہ کام نہیں ہو جاتا، آپ کا مقصد مکمل اور پورا نہیں ہو جاتا۔ انشاءاللہ العزیز اس قرآنی سورت کی برکت سے نیک اور صالح رشتے آئیں گے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ نیک اور صالح فرما بردار عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اپنی حاجت کو، اپنے رشتے والے مقصد کو ذہن میں رکھ کر لازمی کریں۔ انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر اللہ رب العزت اس سورت کی برکت سے نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائیں گے، اور جب تک آپ کا یہ مقصد پورا نہیں ہو جاتا آپ یہ سورت روزانہ پڑھتے رہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو اور ان میری ماؤں اور بہنوں کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اور اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے رشتہ عطا فرمائے، نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ یا نیا بیان سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔